مولانا ومولانا ومأوانا ومرجانا محمد رسول رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی تو جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی. سب یہ جیسے میرے سرکار ہے، ہاں جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں. اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. تو یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں. سونے ہوئے جگتے ہزاراں پر سب تیرے تو تھلے. سونے ہوئے جگتے ہزاراں پر سب تیرے تو تھلے. تیری ساریاں سونے وچوں ہو گئی بلے بلے. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. وہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں. اور اے سر پہ نظر دیکھی، یعنی جب میرے آقا علیہ السلام کو دیکھیں یا آپ کی نسبتوں کو دیکھیں، آپ کے صحابہ کو دیکھیں، آپ کے اقوال کو دیکھیں، آپ کے افعال کو دیکھیں
آپ کی تقریرات کو دیکھیں، فرمایا جس چیز کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے نسبت ہو گئی، جب بھی اس کی طرف تمہارا ذہن جائے، تصور جائے، دھیان جائے، ادب کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے اور ساری باتیں اور ریاستیں بیکار ہو جائیں اور محنت ساری وہ ضائع ہو جائے، اس لیے کہ الدین کلو ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ قرآن بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، روزے بھی، سارے قولی فعلی بدنی باتیں، لیکن ان سب کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا ادب ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور پہلے وہ تھے کہ جو جن کا دعویٰ ہوتا تھا لیکن وہ دعوے کے مطابق عمل بھی کرتے تھے، لیکن اب حقیقت حال یہ ہے، کسی نے یہاں کہا جو پہلے تھے غازی، وہ غازی کہاں ہے؟ وہ اللہ والے نمازی کہاں؟ سبحان اللہ۔ اے زلف نظر دیتی مگر دیکھ ادب سے، یہ میرے سرکار کی محفل ہے، تماشا نہیں کوئی، پڑھیے سرکار کی محفل ہے، تماشا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ مختصر دو شعر پنجابی کلام کے اور جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے ضمن کے تحت کچھ باتیں میں آپ سے کروں گا۔ آدھا گھنٹے کا ٹائم مجھے دیا، اس کے اندر بات مکمل کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ جاؤ صدقے مدینے دے سلطان کو، تو جہاں جس دی خاطر بنائے گئے، جاؤ صدقے مدینے دے سلطان کو، تو جہاں جس دی خاطر بنائے گئے، او کملی والے دیاں تو قربان میں تو کساں دے نصیب جگائے گئے، درد دربان جبریل لبر کے کھڑے، درد دربان جبریل لبر کے کھڑے، گونگے پتھران بھی کلمے پڑھے، او یارو گونگے پتھران بھی کلمے پڑھے۔ ابو جہل آ گیا، کہنے لگا میں تب نبی مانتا ہوں، یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے ایک بات کی، ہم دو کر کے دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات کا تو نے سوال کیا میری مٹھی میں، فرمایا یہ بتاؤ کہ میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے؟ سبحان اللہ۔ تو وہ 6 ٹینکریاں تھیں حضور علیہ السلام کے دستے رحمت کے اندر۔ میرے آقا نے فرمایا سن، 6 ٹکڑے ہیں پتھر کے جو تیری مٹھی میں ہے، اور پھر آپ نے اشارہ کیا تو وہ کینکر بھی بولنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ پتھروں نے بھی گواہی دی، لیکن وہ کہنے لگا جس کے تالا لگا ہے نا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا کہ ہم نے ان کے مور لگا دی ہے کانوں پہ، آنکھوں پہ، اور ایک جگہ پہ فرمایا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ ان کے آگے پیچھے بھی دیوار بنا دی، اوپر پردہ ڈال دیا ہے، اب انہیں کچھ نظر آتا نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ بہت بڑا جادو ہے، پر میں مجھے پہلے ہی پتا تھا تو یہی کہے گا کہ کرتے دربار
مرضی جو ہووے تے دل نہ چڑھے شہنشاہو دے در تے جھکائے گئے او دسا گلا کی حج دے مہینے دیا دسا گلا کی حج دے مہینے دیا منگا خیران نبی دے سفینے دیا اور بسدیاں رہن گلیاں مدینے دیا جتھے میر رحمتاں دے وسائے گئے. پنجابی تو سمجھتے ہیں نا، می کا معنی بارش ہے. او بسدیاں رہن گلیاں مدینے دیا جتھے میر رحمتاں دے وسائے گئے. او سیر سارے زمانے دی کرتے رہے پر چلوے اے رحمتاں دے نہ کدھر ملے. اور ریس اونا دی کیڑا ظہوری کرے او بختاں والے مدینے بلائے گئے. ہم لوگ سنا بعد اتنات مصطفیٰ علی تحیت والسلام. تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا میں تکلیف میں تھا، دماغ کا مسئلہ ہے. ذرا سی آواز اونچی کرتا ہوں تو درد شروع ہو جاتا ہے. تقریباً 1 مہینے کے بعد آج میں نے زور لگا کے یہ کلام پڑھا. ڈاکٹروں نے منع کیا کہ آپ زور نہ لگائیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، آپ کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے بس میں اور اختیار میں نہیں. علامہ محمد شفیع کاٹھی رحمۃ اللہ علیہ بتایا تھا ایک بار میں نے کہ افریقہ کے دورے پہ تھے کہ حضرت ایسی جامع اور مانع تقریر کرتے تھے، ایسا کلام کیا کرتے تھے تو بڑے بڑے مفتی بھی آپ کی تقریر کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو دل کے عارضے میں مبتلا تھے. تو ڈاکٹر نے کہا مولوی صاحب اگر آپ نے یہ تقریر کر لی نا تو آپ مر جائیں گے. آپ فرمانے لگے اور چلیا تو تینوں ڈاکٹر کی پتہ ہے سانو تے تقویت اور طاقت حضور دے ذکر نال ملتی ہے. فرمایا کہ 2 گھنٹے تقریر کی، اس کے بعد آپ نے چیک اپ کرایا، فرمایا چیک کرو. کہا دل آپ کا ایسا لگتا ہے جیسے 30 سال کے نوجوان کا ہوتا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا ذکر کرنے سے تقویت ملتی ہے. اگر موت بھی آ جائے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے تو وہ ایمان والی موت ہے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. آج بابو ذکر میں ایک حدیث مشکات کی میں پڑھا رہا تھا، درس دے رہا تھا. اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. اس حالت میں تم دنیا کو چھوڑو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. یعنی جب مرو تو اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر ہو. اس کا مطلب، اس کے معنی اور مفاہیم محدثین نے بہت نقطے بیان کیے ہیں. اسی ایک حدیث کی تشریح کرے تو گھنٹہ گزر جائے. فرماتے ہیں اس تر مراد سے یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہو، نماز میں، تلاوت میں، درود میں، ذکر میں، فکر میں. اور فرمایا غور و فکر اور تدبر میں. اس حالت میں موت آ جائے تو فرمایا کہ اللہ راضی ہو گیا. بہت سارے ایسے بھی ہیں دنیا سے گئے تو بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے من قال فی کلام آخر لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ. فرمایا لوگوں جس کا آخری کلام یہ ہو گیا جنت واجب ہو گئی. فرمایا تر سے کیا مراد ہے؟ جس طرح گیلی لکڑی کو آگ نہیں لگتی، ذکر سے تر زبان کو دوزخ کبھی آگ اس کی نہیں چھوئے گی. سبحان اللہ. وہ بھی مراد کو پہنچ جائے گا. بعض علماء نے اس لیے فرمایا کہ ذکر قلبی سے ذکر جہری لسانی زیادہ افضل ہے. ذکر قلبی کے اوپر کوئی ظاہری گواہ نہیں اور لکھنے میں تحریر میں نہیں آ سکتا، لیکن ذکر جہری تحریرن بھی ہے اور اللہ کے ذکر کا گواہ بھی بن گیا ہے. تو آپ نے تلاوت کی ہے،
صوفی سجاد صاحب میں تو ان کو خود سلامی عقیدت پیش کروں گا، اور آپ جتنے آئے ہیں بڑی قسمت اور محبت والے کہ حافظ محمد عرفان صاحب نے قرآن پاک سنایا، قرآن کی تلاوت کی اور قرآن سنایا۔ قرآن پڑھنا یا پڑھانا، فرمایا کہ یہ ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے۔ فرمایا وان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا کہ جس صحابی نے یہ روایت کی ہے وہ حضرت عثمان ہے، سبحان اللہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ہر رات ایک قرآن پاک ختم کر دیا کرتے ہیں، اور ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ کعبے میں انہوں نے پورا قرآن ختم کیا ہے ایک رات کے اندر۔ پھر میرے آقا نے فرمایا عثمان ایسا کیا کر کہ 3 دن میں قرآن پڑھ لیا کر، 10 پارے کر کے، سنت یہی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک رات میں بھی پڑھ لیں گے تب بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن جو ہے اس سے جتنا محبت اور پیار کرو گے اتنا اس کا لطف بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کا حافظ بھی افضل، قرآن کا ماہر بھی افضل، قرآن کا قاری بھی افضل، قرآن کا مفسر بھی افضل ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، اور قرآن پاک کو تفصیلاً جو بیان کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کئی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست قرآن پڑھا ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام ہے، وقت اتنا نہیں میں ان گہرائیوں میں جاؤں۔ بہرحال فرمایا کہ جس حافظ قرآن کے والدین خوش نصیب جب قیامت کے دن وہ آئیں گے تو منادی ندا کرے گا، فرمایا گا حافظ قرآن خوش نصیب جس نے دنیا کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت کی، قرآن پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ندا لگائے گا، میرے فرشتے اعلان کر دے آپ سے قرآن کے والدین کو حشر کے میدان میں میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، فرمایا اے آپ سے قرآن کے والدین تم بڑے ہی خوش نصیب ہو، تمہاری سوچ اچھی، تمہارا خیال اچھا، تمہارے تصورات اچھے، تمہاری کوشش بھی میری بارگاہ میں قبول ہو۔